آج آپ کے اس دینی ادارہ جامعہ امینیہ رضویہ میں 3 روزہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کی دوسری نشست ہے، اور آج کی اس نشست میں میرے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت کے ایک ابھرتے ہوئے روشن ستارے مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ خطاب فرمائیں گے۔ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ادارہ کے اندر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے سامنے رونق افروز ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، حضرت مولانا محمد رفیق رضوی، مناظر اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ آج پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے تفصیلی بیان سے محظوظ ہوں۔ مجھے امید ہے آپ دعا فرمائیں گے تو میں تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ، اور کل صبح پھر انشاءاللہ کتنے بجے بھلا؟ 11 بجے انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت کی ایک بڑی ممتاز علمی شخصیت ہے۔ سرکار غوث پاک کے زیر سایہ بغداد شریف میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، بغداد شریف سے پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے فنون کے ماہر اور دورہ حدیث شریف پڑھانے والے۔ پچھلے سال آپ نے دورہ حدیث شریف پڑھایا تو حضرت کتنے ساتھیوں نے پڑھا تھا؟ 40 ساتھیوں نے آپ سے دورہ حدیث شریف پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کو ان کے فیوز و برکات سے تا دیر مالا مال رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یہ صرف مدرس ہی نہیں ہے۔ اچھا، اکثر علماء ہوتے ہیں نا، کسی کو اللہ تعالیٰ ایک خاصیت دیتا ہے، کسی کو 2 خوبیاں دیتا ہے۔ اچھا، کئی علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ علم ہوتا ہے لیکن ایڈے سونے نہیں ہوندے، یہ ماشاءاللہ سونے بھی نہیں۔ اچھا، کئی حضرات صرف پڑھا سکتے ہیں، تقریر نہیں کر سکتے، اور آپ سنیں گے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مدرس بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں۔ پھر ایک خدا داد چیز ہے مد مقابل کے سامنے اپنے موقف کو ثابت کرنا، جسے تم کہتے ہو مناظرہ۔ تو ماشاءاللہ مناظرہ کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پاور عطا فرمائی ہے، بڑی پاور عطا فرمائی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایک بڑا مشہور ان کا مناظر ہے ان دوسروں کا، اس نے بڑا زور لگا کے ڈاکٹر صاحب سے شرطیں طے کی تھیں کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا، بڑا زور لگایا۔ اور یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کون سی تاریخ تھی؟ یہ 25 جنوری کو گجرانوالہ کے اندر مناظرہ تھا۔ اب وہ زور لگا کے شرطیں طے کرنے والا مناظرہ کے لیے آ ہی نہیں رہا، تو ڈاکٹر صاحب ان کے مدرسے کے اندر چلے گئے اور بڑا زور لگایا، کر مناظرہ کر، مجھے میں ٹٹیاں لگیاں نے، میں مناظرہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ماشاءاللہ باقاعدہ ویڈیو تیار ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل عطا فرمائے ہیں، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ خطاب سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف
حضور شیخ القرآن کی زبان سے آپ سن چکے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے سنا، ابھی 25 جنوری کو حضرت ڈاکٹر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کو مناظرہ میں شکست فاش دی ہے، تو حضرت شیخ القرآن مناظر اسلام مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب اپنے دست مبارک سے ڈاکٹر صاحب کی اس فتح کی خوشی میں دستار بندی فرمائیں گے، اور اس کے بعد حضرت صاحب کا خطاب ہوگا۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر! ذرا اپنی موجودگی کا آپ احساس دلوائیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ تحقیق! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی۔ ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں۔ قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں۔ قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں۔ یہ علم تو میرے آقا کی
بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ طائف میں بدر و خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، طائف میں بدر و خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک و یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں۔ اسلام کی عظمت کی خاطر لاکھوں سر نذرانہ دے کر جو ملک بنایا تھا ہم نے، وہ ملک بچانے نکلے ہیں۔ دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر فرزانے کا، طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں۔ جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، ایسی فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں۔ کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے ہیں۔ سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی، گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں۔ وہ جن کی غیرت کی کرنیں بے ادب اندھیرے دور کریں، محراب محبت میں ہم تو وہ دیپ جلانے نکلے ہیں۔ مغرب کی دیگ کے چمچوں کو کیا خبر ہے کوتے بوزر کی، تہذیب حجازی کا لقمہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں۔ جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لو کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف، ہر سانس میں سایہ پہ ہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، جان محفل شیخ القرآن، مناظر اسلام، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسعد صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل محتشم حضرت مولانا محمد رفیق رضوی صاحب زید مجدہ، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو عظیم دینی درسگاہ جامعہ امینیہ رضویہ میں سالانہ عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس دانشکدے کو مزید عروج عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال حضرت شیخ القرآن حافظہ اللہ تعالیٰ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ اہل سنت پہ تا دیر سلامت فرمائے۔
یہ عظیم سرزمین جہاں پر حضرت محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی کا ڈیرہ ہے، اور یہ عظیم درسگاہ جو فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب حافظہ اللہ تعالی کی فیوز کا سرچشمہ ہے، یہاں حاضری سے مجھے قلبی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ مرکز کہ جہاں سے حضرت شیخ القرآن گرجتے ہوئے شیر کی طرح جب نکلتے ہیں تو دور دور تک دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں، مجھے آج اس مرکز میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے اور اہل سنت کو اس سے زیادہ فیض کا حصہ عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ نے اسلام کی شکل میں جو جامع دین ہمیں عطا کیا ہے، اس میں محبتوں کا ایک پورا چیپٹر موجود ہے کہ جس کو عقیدہ کی اصطلاح میں اور اعمال صالحہ کی اصطلاح میں صراط مستقیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کائنات میں جہاں کہیں بھی چمک ہے تو اسی مسلک اہل سنت کی ہے، دنیا میں جہاں کہیں پھولوں میں مہک ہے تو اسی اسلام کے تعبیر اور قرآن کی تفسیر مسلک اہل سنت ہی کی وہ چمک اور وہ مہک موجود ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن ان تمام محبتوں کو یکجا بیان کیا۔ اگر آج ہم وہ حدیث شریف اور ان فرامین کو دیکھ کر اپنے سینوں کو ذرا ملاحظہ کریں تو ہمیں اس بات پر خوشی محسوس ہوگی کہ وہی خوشبو جو صفا سے اٹھی، وہی چمک جو بدر و حنین کے مارکوں میں تھی، اور وہی چاندنی جو حدیبیہ میں تھی، اور وہی سرور جو لوح محفوظ سے اترا، اور وہی حقیقت کہ خاک حجاز نے جس کا پیغام دیا، رب ذوالجلال کے فضل سے آج بھی ہمارے دھڑکتے سینے میں موجود ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اور ان کے دل و دماغ کو معطر کرتے ہوئے فرمانے لگے، احب اللہ، لوگو اللہ سے محبت کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لما یغزوکم، اس واسطے کہ وہ رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کی نعمتیں ہر وقت تمہیں میسر ہیں، اس کے فضل کی برسات ہوتی رہتی ہے اور اس کے کرم کی برکھا برستی ہے، ہر وقت وہ تمہیں نوازتا ہے، اس نے پیدا بھی کیا پھر پروان بھی چڑھاتا ہے، وہ خدا جو تمہیں نوازنے والا ہے، بندو اس رب سے محبت کیا کرو۔ محبت الہی کا پیغام دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دوسرا پیغام بھی دیا، احبونی، اے بندو مجھ سے بھی محبت کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لحب اللہ، مجھ سے اس لیے محبت کیا کرو کہ جو تمہارا رب ہے وہ میرا محب ہے۔ احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے اس لیے محبت کرو، وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ فرمایا میرے احسان جو تجھ پر ہے وہ اپنی جگہ رہے۔ احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ محبت خدا کے لیے کرو۔ اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، وہ پروان چڑھاتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ تمہیں نوازتا ہے، اے بندو اس کی نعمتوں کو سامنے رکھو اور پھر میرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرو، اس واسطے کہ تمہاری رب سے محبت سچی تب ہو سکے گی جب تم مجھے اپنا محبوب بنا لو گے۔
اور یہاں بھی بات ختم نہ ہوئی، احبو اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ پوچھا گیا کس لیے؟ فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میرے لیے پیار کرو، مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ میں رب کا محبوب ہوں، اور میرے اہل بیت سے اس لیے پیار کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے محبت کا صراط مستقیم، یہ ہے محبت کا ایک گلدستہ۔ اب اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ خالق کائنات نے سنی کے سینے کو محبت کا کیسا مدینہ بنایا ہے۔ جہاں رب ذوالجلال کی محبت کی بات چھڑتی ہے، اس کو سرور ملتا ہے، یہ وجد میں آ جاتا ہے، اس کو چین کے جام ملتے ہیں، خالق کائنات کی محبت میں مست ہو جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات چلتی ہے، اس کے بحر محبت میں مد و جزر ہوتا ہے، اس کے خیالات کا کارواں مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، اور جس وقت محبت اہل بیت کا تذکرہ چھڑتا ہے، اس کے دل کی کلی چٹک کے پھول بن جاتی ہے، اس کی کیاری کے اندر ایک بہار آ جاتی ہے، اور جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور محبت کا تذکرہ چھڑتا ہے، اس کو پھر بھی سرور ملتا ہے، چین ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو وہ تمام محبت کے ضابطے رب کائنات نے اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں۔ کسی کو ایک محبت سے کچھ حصہ ملا، کوئی دوسری محبت میں ناکام، کوئی تیسری محبت میں ناکام، کوئی چوتھی محبت میں ناکام۔ یہ اہل سنت ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ہر طرح کی محبت عطا فرمائی ہے، اور مختلف مواقع پر ان محبتوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ آج جس موقع پہ ہم اکٹھے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ سبق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود پڑھایا ہے۔ اس لیے فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، تو پھر اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے۔ فرمایا اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیار کرنا اور اہل بیت اطہار سے پیار کرنا۔ دونوں کی محبت دل میں موجود ہو تو بنیاد پائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، ہر جہت میں ترقی ہوگی، اور اگر کہیں ایک بھی ناکامی کسی جہت سے بھی سامنے آ جائے گی تو وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ برہان ہے اہل سنت کی صداقت کی کہ خالق کائنات نے ہر محبت کی لذت ان کو عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ لوگوں، میں اور میرے اہل بیت ہم جنتی درخت ہیں، ہمارا تنا جنت میں ہے، ہم اصل جنت سے ہیں، اور ہماری ٹہنیاں پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم نے جنت میں ہونے کے باوجود ٹہنیاں دنیا پر کیوں پھیلا دی ہیں؟ فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جس میں طاقت ہے اور جس میں چاہت ہے وہ ٹہنی پکڑ کے رب کے دربار تک پہنچ جائے۔ جنت سے اہل بیت کا فیض باہر آ گیا ہے تاکہ لوگ متعلق ہوتے جائیں، محبت سے وابستہ ہوتے جائیں۔ فرمایا یہ اتنا بڑا سہارا ہے، پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، انسان خود رب کو پانا چاہتا، کئی سال خاک چھانتا رہتا، پھر بھی کبھی رسائی ممکن نہ تھی۔ یہ اہل بیت اطہار کے درخت کی ٹہنیاں ہیں، جو صدق کے دل سے تھام لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جام پیتا ہے، اور خالق کائنات اسے اپنے دربار کی رسائی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری طرف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں
تو فرماتے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، لوگوں یاد رکھنا میرے صحابہ میں سے کسی پر بھی تنقید نہ کرنا، کیونکہ یہ میں نے نہیں چنے، یہ میرے رب نے میرے لیے چنے ہیں۔ ان اللہ اختارنی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اب جتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں وہ سارے عظیم ہیں، سارے جنتی ہیں، سارے عظمتوں والے ہیں، اس واسطے کہ یہ سرکار کا انتخاب ہوتا تو پھر بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ تو خود رب کائنات کا انتخاب ہے کہ میرا محبوب ایسا ہو تو اس کی دائیں طرف اس طرح کا آدمی ہونا چاہیے، بائیں طرف اس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے ارد گرد جو حالہ ہو تو اتنے چمکتے چہروں کا ہونا چاہیے جن لوگوں کو اللہ منتخب کر رہا ہو دنیا کا کوئی بندہ ان کو ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوری جماعت کی عظمت کو اہل سنت سلام کرتے ہیں کہ ان کی عظمت کو ماننا رب کے حکم کو ماننا ہے۔ پھر دوسری طرف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور اپنے خاندان کا جو وقار اور فائدہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کلو سبب و نسب ینکتی یوم القیامہ الا سببی و نسبی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا کسی کو کوئی نسب کام نہیں آئے گا، سب کے سبب ختم ہو جائیں گے، سب کے اسباب منقطع ہو جائیں گے، بڑی بڑی اونچی کرسیوں والے لوگوں کے قدموں کے نیچے موم جامے بن چکے ہوں گے اور بڑے بڑے تاجوروں کے تاج اچھل چکے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کی رشتہ داریاں منقطع ہو چکی ہوں گی اور سب کے نسب اور سب کے اسباب ان کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ فرمایا یہ میرا نسب ہے اور میری نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کا جھنڈا لہرائے گا اور حشر کے میدان میں بھی میرے اہل بیت کو رب کریم اعزاز عطا فرمائے گا۔ دوسری طرف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکت کا تذکرہ کرتے ہیں، بخاری و مسلم میں موجود ہے یاتی زمان فیغزو فیام من الناس، وقت آئے گا فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی تو پھر اعلان ہوگا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو، ان کی صحبت میں بیٹھا ہو، کوئی ایک بھی تم میں ایسا شخص ہے جس کو صحابی کہا جاتا ہو؟ تو کہا جائے گا یقال نعم، ہاں ایسا ایک شخص موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فیفتح لہم، اس ایک کی برکت سے اللہ ساری فوج کو فتح عطا فرما دے گا۔ اب دیکھو لوگ بے لگام ہوئے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور ان کا آنا محض آج انسان جیسا تھا، پوسٹ مین کی طرح آئے تھے اور چلے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے اس ذات کا جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک بندے کی برکت سے اللہ پورے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر فرما بعد میں ایک زمانہ آئے گا، پھر کہا جائے گا اب صحابہ کو تو زمانہ نہیں رہا، حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لشکر والوں کوئی ایسا بھی تم میں سے ہے کہ جس نے اپنی آنکھ سے وہ چہرہ دیکھا ہو جس آنکھ نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا تم میں کوئی تابعی ہے؟ فیقال نعم، جواب دیا جائے گا ہاں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا تھا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فیفتح لہم، اس ایک کی برکت سے اللہ سب کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر یاتی زمان، وقت آئے گا فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی تو اعلان ہوگا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو نہ تو صحابی ہے نہ تابعی ہے مگر اس نے تابعی کی زیارت کی ہے؟ کوئی ایسا بھی موجود ہے؟ بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ کہا جائے گا ہاں فیفتح لہم، اس ایک کی برکت سے اللہ سب کو فتح عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیے
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہاں تک اثر پہنچا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا درجہ کتنا بلند ہوا اور ان کی وجہ سے امت کو کتنا فائدہ پہنچا کہ محض ان کا موجود ہونا رب کائنات جل جلالہ نے اس کو فتح کا حوالہ قرار دے دیا ہے۔ دونوں جہتیں بڑی عظیم جہتیں ہیں اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں دونوں طرف سے ایسی نسبت دی ہے اور اتنا ادب دیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان ہم سنتے ہیں ما بال اقوام یزعمون ان قرابتی لا تغنی شیئا وانه لترجو شفاعتی صدا وسالب، فرمان ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میری رشتہ داری کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور میرے ساتھ نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اپنی حیثیت سے سمجھے ان کا حال کیا ہے۔ سمعانی نے اس کو انساب میں روایت کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا جو قریب کا تعلق ہے جن لوگوں کا میرے ساتھ، ان کو جتنے خزانے ملیں گے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے، دور دور تک صدا اور سہلب خاندان کا جو میرے ساتھ کوئی تھوڑا سا تعلق بنتا ہے اللہ ان کو بھی میرے صدقے شفاعت عطا فرما دے گا۔ اور دوسری جہت دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمن رانی اور عامر رانی، فرمایا اس بندے کو آگ نہیں چھو سکے گی جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ہے اور عامر رانی یا میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا ہے۔ لوگوں کو شک ہوا کہ کیا نبی علیہ السلام مشکل کشائی کرتے ہیں یا نہیں، حاجت روائی کرتے ہیں نہیں، میرے محبوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں میرے پاس سچے دل سے آنے والا ایک لمحہ جو مجھے دیکھ لے اسے بھی اللہ مشکل کشا بنا دیتا ہے، اس کو بھی اللہ حاجت روا بناتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا بھی جنتی بن گیا۔ جو جہنم کے ایک شعلے سے بچائے وہ تو مدد، جو دنیا میں ایک شعلے سے بچا دے اس کو مددگار سمجھا جائے اور جو بھرے جہنم سے بچا لے اس کو مددگار نہ سمجھا جائے، یہ کہاں کی منطق ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اللہ نے جس جہت کی نسبت بھی میرے ساتھ ان دونوں طبقات کو عطا فرمائی ہے وہ ہر نسبت عظمت کے لحاظ سے منفرد مقام کی حامل ہے۔ اسی واسطے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موضوع پہ بولا کرتے تھے تو ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، فرمانے لگے صحابہ کا مقام اتنا بڑا ہے لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ، اے بات والو صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا اور صحابہ سے کبھی مقابلے نہ کرنا، ان کی کتنی اونچی شان ہے۔ اب یہ جو فضائل ہیں یہ اہل بیت کے بھی ساتھی ہیں جن کو شرف صحبت بھی ملا ہے اور اہل بیت میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے عظیم صحابہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ فرمانے لگے ابن عمر اے بعد والو ایک طرف تم اپنی زندگی کی سارے نیکیاں رکھ دو، تہجد بھی، نمازیں بھی، روزے بھی، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ اور درس اور سب کچھ ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسری طرف صحابہ کی نماز نہ رکھو، صحابہ کا روزہ نہ رکھو، صحابہ علیہم رضوان کا جہاد نہ رکھو، ان کے ایک لمحے کی نیند رکھو۔ فرمایا اگر ان کا ایک لمحے کا آرام اور نیند جو دوسرے لوگوں میں غفلت کی علامت ہوتی ہے، اگر صحابہ کے ایک لمحے کی نیند ایک پلڑے میں رکھی جائے گی بعد والوں کے سارے اعمال سے وہ نیند بھاری ہو جائے گی۔ لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، ساری نیند نہیں، ایک ساتھ کی نیند، خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ، بعد والو تمہاری عمر کے سارے اعمال ایک طرف ہوں گے، ان کے ایک لمحہ کی نیند ایک طرف ہوگی تو خالق کائنات جل جلالہ اس نیند والے پرڑے کو بھاری فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اس تمہید کے ساتھ اب دیکھیے آج 10 محرم الحرام کی مناسبت سے ہم جس عظیم اجتماع میں موجود ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار اور صحابہ علیہم رضوان دونوں کے اندر ان کا بڑا منفرد مقام ہے۔ عظمت بھی دیکھیے اور اس عظمت کے تقاضا کو پورا کرنے والا ان کا کردار بھی دیکھیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہو یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہیاں ہوں،
جدھر بھی دیکھیے دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے. جس جہت کو بھی ان کی ہم سامنے رکھتے ہیں ہمیں ان کی فضائل کا ایک نیا جہان نظر آتا ہے. ایک دن تھا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. کہتی ہاذان ابنا کا ورثہما شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ان دونوں کو ورثہ عطا فرما دو. اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ورثہ مانگنے آئی ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوں تو وہ ورثہ کیا ہوگا؟ سونے چاندی کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ نبوت کا ورثہ بنے، چونکہ سن چکی تھی نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث، ہم انبیاء کرام کا ورثہ درہم و دینار نہیں ہوتا. کیا مانگنے آئی ہیں وہ بھی جانتی ہیں اور دینے والے بھی جانتے ہیں. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے فاطمہ، آج میں دونوں کو دو دو چیزوں کا ورثہ عطا فرما رہا ہوں. اما حسن فلہ ہیبتی و سعددی واما حسین فلہ جرأتی و جودی. فاطمہ میں نے اپنے حسن کو دو چیزوں کا ورثہ دیا ہے. کیا؟ فرمایا میں نے ان کو اپنی ہیبت کا ورثہ بھی دے دیا اور میں نے ان کو اپنی سرداری کا ورثہ بھی دے دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت بھی منفرد تھی. بخاری شریف میں جہاں خصائص کا ذکر ہے تو وہاں خود نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے. میرا اتنا رعب ہے کہ دشمن جو 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھے ہیں، میں گھوڑا دوڑاؤں تو مہینے کے بعد گھوڑا جہاں پہنچ سکتا ہے وہاں بیٹھے دشمن مجھ سے یوں کانپ رہے ہیں جیسے ان کے سر میری تلوار کے نیچے ہوں. اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے، اے فاطمہ میں نے اس رعب کا ورثہ اپنے حسن کو عطا فرما دیا ہے. دوسرا فرمایا سعددی، میں نے اپنی سرداری کا ورثہ بھی ان کو عطا فرمایا ہے. اس کائنات میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سید العالمین ہیں، سارے جہانوں کے سردار ہیں. فرمایا اس سرداری کا خصوصی کوٹا میرے حسن کے پاس ہوگا. یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے جب خطبہ دے رہے تھے حضرت امام حسن کو یوں ساتھ بٹھایا ہوا تھا، ایک نگاہ مجمع پر تھی اور ایک نگاہ ان کے چہرے پر تھی اور فرما رہے تھے ان ابنی ھذا سید، لوگو یہ میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. فرمایا وقت آئے گا یہ سرداروں والے کام کرے گا اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اتحاد فرما دے گا. وقت آیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ورثہ ملا تھا اس کے وارث ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا. اس وراثت پر تصدیق اور اس وراثت کے کردار کو ماننے کا جو تقاضا ہے وہ بھی اہل سنت ہی پورا کرتے ہیں کہ جس وقت ایک جھنڈے کے نیچے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو نبی علیہ السلام کے فرمان پر اپنے کردار سے مہر لگاتے ہوئے ثابت کر دیا کہ محبوب علیہ السلام نے مجھے یہ کردار سونپا تھا اور میں نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اپنے کردار سے وہ بات پوری کر دی ہے. دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا فاطمہ ان کو بھی 2 چیزوں کا ورثہ دے رہا ہوں. کون سا؟ فرمایا اما حسین فلہ جرأتی و جودی، میری جرأت کا کوئی اندازہ نہیں. فاطمہ میں نے اپنے حسین کو اپنی جرأت کا وارث بنا دیا اور میں نے اپنے حسین کو اپنے جود اور سخاوت کا وارث بنا دیا. 2 چیزیں ان کو بھی دے دی ہیں اور چشم فلک گواہ ہے، کربلا کی دھرتی کا ہر ذرہ گواہ ہے اور ان جلے ہوئے خیموں کی رسیوں کا یہ نعرہ ہے کہ جب سارے امتحانات کربلا کے میدان میں اکٹھے ہو گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت کے وارث ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اسی لیے ہی جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی طرف نکلے تھے لوگوں نے پوچھا تھا، تاریخ طبری میں ہے کہ نکلے ہو تو مقصد کیا ہے، جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو، اور ایسے عالم میں کتنی بڑی فوج بھی ساتھ نہیں تو کس مقصد کے لیے؟ کیا کرسی کا انتظار ہے یا مریدین میں کثرت کا کوئی تقاضا ہے؟ جاتی ہو تو کس لیے جا رہے ہو؟ تو آپ نے
ایک ہی جواب دیا تھا، وہ خطبہ آپ کے الفاظ میں موجود ہے۔ فرمایا مجھے کوئی کرسی کا طلبگار نہ کہے، مجھ سے بڑا منصب کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ میں مسجد نبوی شریف میں مصلی رسول پہ بیٹھتا ہوں، صحابہ میرے ہاتھ چومتے ہیں، سب کچھ مجھے میسر ہے۔ میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ جس دین کو میرے نانا جی نے اپنا خون دے کے آباد کیا تھا، لٹیرے اس دین کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین گھر بیٹھے رہیں، دین لٹ جائے؟ نہیں نہیں، میں باطل سے ٹکرا کر ہمیشہ کے لیے دین کو نئی زندگی عطا فرما دوں گا۔ اب لوگوں کو اپنی طرف سے فلسفے جھاڑنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ فرما دیا، ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد واعطلوا الحدود واستأثروا بالفعل۔ فرمایا میں اس لیے نکلا ہوں کہ یزیدی ٹولے نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی ہے اور شیطان کے اشاروں پہ ناچنا شروع کر دیا ہے۔ لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی بندگی چھوڑ دی اور شیطان کی بات ماننا شروع کر دی۔ واعطلوا الحدود، اور وہ حدود جو طائف کے بازار میں پتھر کھا کر میرے نانا جی نے عرش سے مقدس خون بہا کر جو حدود قائم کی تھیں، یہ ان کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ واظہروا الفساد، جس عرب شریف کو میرے نانا جی نے امن کے پھولوں سے بھر دیا تھا، یہ اس میں فساد برپا کر رہا ہے۔ واستأثروا بالفیء، اور جو مال غنیمت کی ناجائز تقسیم ہو رہی ہے، یہ سارے معاملات اسلام کو معذلہ ختم کرنے کے ہیں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ 2 چلیں یا 10، 20 ہو یا 1000، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اکیلا باطل سے ٹکراؤں گا اور ہمیشہ کے لیے حق کا جھنڈا لہراؤں گا۔ اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت تھی، آخر اللہ نے ان کو پانی بھی نہیں دیا، اور یہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ ابا جی مشکل کشا ہوتے تو ان کی مشکل حل کر لیتے، نانا جی مشکل کشائی کر سکتے ہوتے تو ان کی مشکل حل کرتے۔ کتنا دور کا لوگوں کا خیال ہے اور کتنی گری ہوئی سوچ ہے، انہیں یہ پتہ نہیں۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ کے دربار میں نیک بندوں پر عذاب نہیں، آزمائش ہوتی ہے، اور جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی پرائمری کے بچے سے ایم اے کا امتحان نہیں لیا جاتا، اس وقت روئے زمین پر صرف امام حسین کی یہ صلاحیت تھی کہ ان سے کربلا والا امتحان لیا جا سکتا تھا، اللہ نے لے کر ان کی عظمت کو دوبالا فرما دیا۔ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، مخلوق میں سب سے بڑا انبیاء کا ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا امتحان بھی ان کا ہوتا ہے۔ پھر جتنا جتنا مرتبہ نیچے جاتا ہے اتنا اتنا امتحان ہلکا ہوتا جاتا ہے، اور جس کا داخلے کلاس میں نہ ہو سکتا ہے نمرود کو ساری زندگی سر کا درد بھی نہ ہو، امتحان تو اس کا ہوگا جس کا داخلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ عظمت ہے رب ذوالجلال کی طرف سے دی ہوئی۔ سارے سوالات ایک جگہ جب اکٹھے کیے گئے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے سب کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ جس وقت پہنچے تھے قرب کربلا میں، مجھے بارہا اس مقام پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، ان خیموں کی جگہ پر، ان مشاہد پر، حضرت حر کے اس موقع پر جہاں پھر ان کی شہادت بھی ہوئی۔ جب حر کہہ رہے تھے حسین آگے موت منہ کھولے کھڑی ہے اور تم کہاں جانا چاہتے ہو، یہیں سے رستہ بدل لو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تجھے آج وہی شعر سناتا ہوں جو میرے نانا جی کے صحابہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ جب مدینہ شریف سے اسلام کے شعر نکلے، ایک صحابی کا بھائی سامنے سے آ گیا، کہاں جا رہے ہو، گھر واپس چلو، تم زندہ بچ کے نہیں آؤ گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو نعرہ اس صحابی نے لگایا تھا، اے حر کربلا میں بھی وہی نعرہ لگانے والا ہوں۔ کیا تھا؟ صحابی کہہ رہے تھے سامدی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوا خیرا وجاہد مسلما ان عشت لم اندم وان مت لم علم کفا بک ذلا ان تعیش وترغما۔ فرمایا اب حر تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، آفا بالموت تخوفنی، موت سے ڈراتا ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا، اگر موت سے کوئی بڑی چیز ہے تو وہ سامنے کرو۔ سامدی
میں کربلا کو پار کروں گا. وما بالموت عار علی الفتى. کبھی جوانوں کو موت سے شرم نہیں آتی. میں کیسے شرما جاؤں, کیسے پیچھے ہٹوں؟ اور پھر فرمایا میرا تو مقصد دیکھو کتنا اعلیٰ ہے. اذا ما نوا خیرم وجاہد مسلما. میں کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں, میں تو جہاد اسلامی کے لیے نکلا ہوں. میری نیت اچھی ہے. وجاہد مسلما, میں تو اسلام کا قرض اتارنے کے لیے نکلا ہوں. مجھ سے تم یہ تقاضا کرتے ہو کہ میں دشمنوں کی برتری کو دیکھ کے بھاگ جاؤں گا, جب پیچھے ہٹ جاؤں گا. نہیں نہیں, اور دو ہی تو باتیں ہیں, تیسری کوئی بات نہیں. یا تو کربلا جا کے شہید ہو جاؤں گا, یا پھر جا کے اپنے آپ کو غالب کر کے پھر بھی زندہ رہوں گا. ان عشت لم اندم. اگر کربلا جا کے بھی میں زندہ رہا تو پھر مجھے شرمندگی نہیں ہوگی. اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں, میں ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکوں گا کہ یہ وہ حسین ہے جس نے موت سے ڈر کے باطل سے کمپرومائز کر لیا تھا. میں وہ حسین نہیں ہوں. میں بڑھوں گا, اور کربلا جا کر بھی اگر میں پھر بھی زندہ رہا لمن دم, مجھے ندامت نہیں ہوگی. اور اگر میں شہید ہوا امت لم علم, اگر میں شہید ہوا تو میرا رب مجھے درد نہیں ہونے دے گا. تم کس چیز سے مجھے ڈراتے ہو؟ اور یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پالیسی بھی واضح کر دی کہ میری محبت کی آڑ میں کوئی میری بے صبری کے ترانے نہ گائے. میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی نے مجھے باندھ کے شہید کیا ہو. میں نے خود اختیار سے یہ رستہ پسند کیا تھا, اور خود عظیمت کے راستے پہ چلا ہوں, اور خود جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے درد نہیں ہونے دے گا. جو شخص شہادت سے پہلے درد نہ ہونے کے اعلان کر رہا ہو, ان کے بارے میں کہنا ہائے ہائے کر رہے تھے, اور شکوہ شکایت کر رہے تھے, اور یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, یہ ان کی عظمت کے خلاف ان پر الزام اور اتہام ہے. اس واسطے امام حسین نے واضح کر دیا ان عشت لمن دم وَإِن مُتُّ لَمْ أُلَمْ. زندہ رہوں گا تو سر اٹھا کے چلوں گا, کربلا جا کے شہید ہو جاؤں گا تو کوئی خطرہ نہیں مجھ کو, اس واسطے کہ میرا رب مجھے درد نہیں ہونے دے گا. کفا بک ذلًا ان تعیش وترغما. اور تیرے لیے یہ ذلت کافی ہے کہ جو دل میں ہوگی وہ تو کہہ نہیں سکے گا. اب ان پر بھی اثر ہو گیا, اور اس جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح کر دیا جو انہوں نے تربیت آغوش نبوت میں لی تھی, اس کا اظہار کیا کہ کربلا والا امتحان عام سٹوڈنٹس کا نہیں ہوتا, یہ خاص لوگوں کا حصہ ہے. اور تجھے وہ شاخ سے توڑے زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے. ہر جان اتنی عظیم نہیں کہ رب اس کو قبول کر لے, یہ خاص جانوں کی شان ہوتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش بھی کر رہے تھے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے. اس مقام پر آپ کے سامنے وہ حدیث تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الشہید لا یجد علم القتل کما یجد احدکم علم القرصۃ. فرمایا شہید کو بوقت شہادت اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تجھے چیونٹی کے کاٹنے پہ ہوتا ہے. اور یہ بھی واضح فرما دیا قیامت تک کا رائے وزڈم اور قیامت تک کی ٹیکنالوجی اور ریسرچ سے کوئی یہ نہیں ثابت کر سکے گا کہ ایسا اعلیٰ ایجاد ہو جائے جس سے کسی کے درد کا گریڈ محسوس ہو کہ فلاں کو کتنے درجے کا درد ہو رہا ہے. بندہ خود اپنی جان کا درد محسوس کرتا ہے مگر بیان اسے بھی نہیں کر سکتا کہ درد کا لیول کیا ہے. قربان جائیں نگاہ نبوت پہ, وہ جانتے ہیں. حالانکہ شہید تو شہید ہو گیا, بتانے نہیں آیا کہ مجھے کتنا ہوا تھا. محبوب علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں شہید کو کتنا ہوا تھا, اور یہ بھی جانتے ہیں دنیا میں زندہ رہنے والوں کو چیوٹی کے کاٹنے میں کتنا ہوتا ہے. اصل میں آپ کی جان کو آپ کے درد کا ادراک ہے, میری جان کو میرے درد کا ادراک ہے, اور جو جانے جہاں ہیں ان کو پورے جہاں کے درد کا ادراک ہے. اس واسطے واضح فرما دیا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ جو ہماری تربیت کی گئی ہے آغوش نبوت میں, ہم اس کا حق پورا کریں گے اور کسی موقع پر بھی شکوہ نہیں کریں گے, ہر لمحہ اپنے رب کا شکر جاری رکھیں گے. یہی ہوا جب 9 محرم الحرام اور 10 محرم کی درمیانی رات آئی جو آج کی رات ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بڑے خیمے میں سارے دوستوں کو اکٹھا کر لیا, اور بڑا عجیب منظر تھا. عشاء کے بعد کی گھڑیاں تھیں, سناٹا تھا, اور دور دور یزیدیوں کے گھوڑے دوڑ رہے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا, چراغ بند کر دیا اور خطبہ پڑھا.
کیا عجیب انداز ہے کربلا کے خطیب کا. اسنی علی اللہ احسن الثنا واحمدہ فی السراء والضراء. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو اس کی شان کے لائق ہے، اور میں وہ حسین ہوں امن کے پھول برسیں پھر بھی رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور غم کے کانٹے چبھیں پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں. میں سرا و درا میں رب کا شاکر ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں لوگ ہاتھ چومیں تو الحمدللہ کہوں، اور یزیدی خون پینے کو آ جائیں تو اللہ کا شکایت کرنے والا بن جاؤں. میں وہ حسین نہیں ہوں کہ نانا جی کے گود میں بیٹھوں، انوار کی تجلیات کے میلے لگے ہوئے ہوں تو پھر سبحان اللہ کہوں، اور اگر کربلا کے میدان میں کانٹے بکھر جائیں اور موت منہ کھول کے کھڑی ہو جائے تو میں شکایت کرنا شروع کر دوں. نہیں نہیں میرے دوستو، میں وہ حسین ہوں، میں غم میں بھی رب کا شکر کرتا ہوں، خوشی میں بھی شکر ادا کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کربلا کا میدان، اور یہ تصور کہ ان کا خطبہ کتنا جرأت اور حماست سے لبریز تھا، اور کس قدر داستان حریت کا سب سے بڑا نصاب وہ تیار کر رہے تھے. سب کو بٹھا کر آپ نے فرمایا تم جتنے وفا کے پیکر ہو، اس وقت روئے زمین میں کسی کے دوست اتنے سچے نہیں ہیں. تم مدینہ شریف سے میرے ساتھ چل کے آئے ہو، اور صحبت کے شرف والوں تم نے میرے ساتھ حق ادا کر دیا ہے، لیکن اب میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے. قد اذنت لکم ان ترکوا جمیعا، میں سب کو اجازت دیتا ہوں کوئی بھی یہاں نہ رہے، گھروں کو چلے جاؤ. یزیدیوں کے مقابلے کے لیے اکیلا حسین کافی ہے. دیکھیے حوصلہ، جرأت، اور کتنی استقامت ہے کہ جو ساتھ تھے ان کو بھی خود چھٹی دے دی، اور ان کو بھی خود یہ کہا، اور اس طرح چراغ بند کر کے کہ کہیں مجھے دیکھ کے شرما نہ جاؤ کہ جو کہاں سے ساتھ لے کے آئے تھے اور اب حسین کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا خذو ھذہ اللیلہ مطیہ، میں نے رات کو یہ میٹنگ اس لیے کی ہے کہ دن کو جب تم نکلو گے تو تمہیں یزیدیوں سے بھی شرم آئے گی کہ یہ کیا کہیں گے کہ حسین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے رات کا وقت منتخب کیا، اس رات کو سواری بنا لو اور نکل جاؤ. میں تنہا رلوں گا، اور تم سب کو میں اپنی طرف سے اجازت دے رہا ہوں. قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے تمہاری شکایت نہیں لگاؤں گا، تمہاری وفا پر گواہی دوں گا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ پیغام دیا تو جتنے لوگ میٹنگ میں شامل تھے، اہل بیت اطہار کے افراد اور اصحاب، جن کی مشترکہ قبر وہاں پر اجتماعی قبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ کے ساتھ ہی موجود ہے، سب کے سب میٹنگ میں بولے تو کیا انداز تھا ان کا. اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے. حسین ہم وہ نہیں جو چوری کھانے والے مجنو ہوں، ہم نے تو بیعت ہی خون پر کی تھی، اس واسطے ہم نہیں جائیں گے. حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی اٹھے تو بڑا گرم خطبہ تھا ان کا، کہنے لگے واللہ لا افارقک حتی اکسر رمحی فی صدورہم لو لم یکن مائی صلاحی واللہ لقذفتہم بالحجارات. اے حسین خدا کی قسم ہے میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں ان کو اپنی تلواروں سے ماروں گا، یزیدیوں کو اپنے نیزے سے ماروں گا. اکسر رمحی فی صدورہم، ان کے سینے میں اپنا نیزہ توڑوں گا اور تلوار بھی توڑوں گا. واللہ لو لم یکن مائی صلاحی، خدا کی قسم ہے اگر تلوار بھی ٹوٹ گئی، نیزہ بھی ٹوٹ گیا، پھر بھی دوڑ نہیں لگاؤں گا، پھر زمین سے پتھر اور ڈھیلے اٹھا کے مارتا رہوں گا. ہر شخص اٹھتا ہے تو تقریر یہی ہے، ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال، اس راستے میں اور بھی آشفتہ سر ملے. حسین تمہارے ساتھ رہ رہ کے ہمیں بھی یہ سبق مل گیا ہے، اور مجموعی طور پر سب کا یہی انداز تھا. نکی کا ہم تجھے بتائیں گے، نکی کا ہم محفوظ رکھیں گے تجھے. اور کوئی کہتا تھا اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرے 1000 بار شہید ہونے سے حسین تم بن سکتے ہو، میں 1000 بار شہید ہو کے ایک گنوں گا کہ ایک بار شہید ہوا ہوں. ہم تجھے بتائیں گے بے نحورنا اپنے سینوں سے، وبی اجسادنا اپنے جسموں سے ہم ڈھال بن جائیں گے، تیر کھائیں گے، زخم بدن زخموں سے چور ہو جائیں گے، مگر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے خاندان کا وفادار بنایا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی تقریریں سن لی، اجازت دی
مگر کوئی بھی اس میں رخصت قبول کرنے والا نہیں تھا. سب عزیمت کے راستے پہ چلنے والے تھے اور سب عزیمت کو اختیار کرنے والے تھے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے. دی اجازت اور ساتھیوں کی وفاداری ہے. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو خط لکھ کے بلائیں اور پھر آنکھیں پھیر جائیں. یہ پکے سچے وفا کے پیکر تھے. یہ وہ اہل سنت کے مزاج کی محبت تھی جو شروع سے چل کے آئی اور ساتھ موجود رہی. جب یہ میٹنگ ختم ہو گئی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار صاف کر رہے ہیں, اپنے خیمے میں بیٹھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے جن میں مضمون یہ تھا کہ دنیا بدل جانے والی ہے, دنیا متغیر ہو جانے والی ہے. ہمشیرہ صاحبہ نے دوسرے خیمے میں جب یہ شعر سن لیے, ان کو پتہ چل گیا کہ کل کا دن شاید عجیب قسم کا دن ہو. جب تھوڑی سی آواز ان کی بلند ہوئی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. یا اخیا, میری چھوٹی بہن, تمہیں پتہ نہیں ہمارے ابا جی کا نام کیا ہے, ہماری والدہ کا نام کیا ہے, ہمارے نانا جی کا نام کیا ہے؟ فرمایا لی ولکم مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہن تیرے لیے, میرے لیے اور سارے لوگوں کے لیے ہمارے نانا جی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہم نے جو دودھ پیا ہے اور جو خون ہماری رگوں میں ہے, اس کا یہ تقاضا نہیں کہ کوئی بے صبری بھی ہو جائے. مجھے پتا ہے کل کیا ہوگا. میری ہمشیرہ, جب میرا لاشا کل تڑپ رہا ہوگا, میں تم سے حلف لیتا ہوں, لا تشکی جیبا ولا تنادی بالبید ولا تخمشی وجہا ان انا متو, اگر میں کل ان انا قتلتو شہید ہو جاتا ہوں تو تم میرے ساتھ عہد کرو, تم گریباں نہیں پھاڑو گی, تم ماتھا نہیں پیٹو گی, تم بال ننگے نہیں کرو گی, تم سینہ کو بھی نہیں کرو گی, تم ہائے ہائے نہیں کرو گی. اے میری ہمشیرہ, کل جب شہادتوں کے گلشن سج جائیں گے, تم پر لازم ہے کہ پھر بھی خدا کا شکر ادا کرو. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو بھی پابند کر دیا ہے. یہ انداز ہونا چاہیے, کل کسی طرح کی کوئی بے صبری نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ اثر تھا. سارے امتحان اکٹھے ہوئے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بدری صحابہ کا مرتبہ اور کسی کو نہیں مل سکتا. احد, حنین, خندق, ان غزوات میں جو شریک ہوئے, بعد والے اس مرتبے کو پا نہیں سکتے. لیکن یہ تو ہے, کہیں ایک سوال تھا, کہیں دو تھے, کہیں تین تھے, کہیں چار تھے, کہیں بھوک تھی, کہیں پیاس تھی, تو کہیں یہ تھا کہ گھر تو محفوظ ہے, بچے تو محفوظ ہیں, کہیں یہ تھا دشمن زیادہ ہے لیکن اپنے پاس پورا کھانے پینے کا سامان تو ہے. سارے سوالات اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ کربلا کے میدان میں ہوئے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سارے امتحان جس وقت اکٹھے ہوئے ہیں, لاشیں تڑپے ہیں, جوانیاں لٹی ہیں, خون مقدس بہ نکلا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جب چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو تیر لگ رہے تھے اور بدن چھلنی ہو چکا تھا, پھر بھی چہرہ اس طرح تھا, چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا ہوا تھا پھول, پھر بھی کھلا ہوا تھا, عجب خوش مزاج تھا. فرشتے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے. اتنی استقامت, اتنی جرأت, اتنا حوصلہ, اتنی وفا, یہ کون سی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ شہادت جوش مار کے جواب دے رہا تھا, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور العین ہے کہ ہے ہزاروں منکروں کے سامنے ڈٹا ہوا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پورا سفر, یہ قیامت تک کے لیے حریت پسندوں کا ایک نصاب ہے. جب بھی کربلا کے خطرے بڑھیں گے قیامت تک, جب بھی کربلائیں آباد ہوگی, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پیغام بھی گونجے گا. اگر اس وقت ہر کو یہ جواب دیا تھا کہ میں گزروں گا اور کربلا کو پار کروں گا, آج بھی ان کا پیغام ہمارے لیے موجود ہے. ہر دور میں منصور سردار رہا ہے, ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کربلا کا امتحان ان کے حصے کا تھا, مگر کربلائیں آج بھی کم نہیں. خاک حجاز منتظر, خاک عراق منتظر, کشت حجاز تشنا کام, خون حسین باز دے, کوفہ و شام خیش را. آج وہی سبق جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں دیا تھا اور سامدی کے نعرے لگا رہے تھے, اس کا پھر ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے. سامدی میں گزروں گا
اور ہمارے اسلاف نے پیچھے یہ کام کر کے دکھایا ہے، خواہ وہ حضرت قائد حریت امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ ہوں، ہر دور کے اندر حسینی جذبہ یہی رہا ہے۔ جب کربلائیں آباد ہوئی ہیں لوگوں نے مشورے دیے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ مقابلے چھوڑ دو، یزیدی بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے اسلاف کا بھی یہی نعرہ رہا ہے، پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا۔ پتا ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں، محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا۔ وہ جذبہ آج ہم سے بھی کردار کا تقاضا کرتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ لمحہ جس وقت شہادتوں کے مناظر بالکل سامنے تھے، اس وقت دیکھیے کہ قرآن کی تفسیر کا انداز کیا تھا اور حدیث شریف کی شرح کا انداز کیا تھا۔ یہ حدیث بڑی مستند سند سے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی عام بندے کا بیٹا گھر میں فوت ہو جائے تو وہ بھی معمولی سا حادثہ نہیں ہوتا، اللہ بار بار اس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے۔ جب فرشتے روح قبض کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو خالق کائنات پہلا سوال کرتا ہے، اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا؟ یقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے دل کا گچھا توڑا؟ یقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ فرماتا ماذا قال عبدی، جب میرے بندے کا بیٹا فوت ہو گیا تھا تو اس وقت بندہ مجھے کیا کہتا تھا؟ اب اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ فلسفہ بنا رکھا ہے جو سوال کرے وہ خود نہیں جانتا ہوتا، اب اس کے اذن کے بغیر تو فرشتے آ ہی نہیں سکتے تھے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ پوچھ کے آئے تھے، وہ تو پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، جان نکالے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ بار بار سوال کر کے بتانا چاہتا ہے کہ اس بیٹے کے باپ کو پتہ چلے حادثہ معمولی نہیں، اس کی جان کا نکل جانا یہ میرے دربار میں بھی اس کا ایک مقام ہے۔ اور پھر فرشتوں سے پوچھا اس لیے ہے کہ شروع میں مشورے میں انہوں نے کہا تھا، اے اللہ تو کیا خلیفہ بنا کے کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح کو ہم کافی ہیں اور تیری حمد ہم کرنے کو کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بھی جانتا ہوں فرشتوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ان کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ تو صحیح، جب میرے بندے کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا، اس کا بڑا خوبصورت لاڈلا بیٹا بولتا چپ ہو گیا تھا، جب اس کے سامنے اس کا گلشن خزاں رسیدہ ہو گیا تھا، تو میرا بندہ جب بیٹے کی ولادت پر میرے سجدے کر رہا تھا تو وفات پر مجھے فرشتوں کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم حیران ہیں تیرے بندے کے صبر پر۔ حمیدک واسترجا، بیٹے کی چارپائی کے سرانے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ کہتا تھا۔ فوت شدہ بیٹے کے پاس کھڑا ہو کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا کہ بیٹا ہی نہیں میں بھی اللہ ہی کا ہوں، اے اللہ وہ تو یہ بول رہا تھا۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے فرشتو ابنو لہو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، پھر جنت میں ایک نیا محل بناؤ اور اس پر بیت الحمد کا بورڈ لگاؤ، دنیا کو پتا چلے یہ وہ محل ہے جو بیٹوں کی وفات پر صبر کرنے والے باپ کو ملتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ فرشتوں سے کہلوایا، کہتے تھے حمد ہم کرتے ہیں، ان کو ظاہر کیا میں جانتا ہوں کہ حمد کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ حمد کس طرح کی ہے، تم بھی کرتے ہو، مگر ایک حمد اور انداز کی ہے۔ فرشتوں نہ تمہارے بیٹے ہیں، نہ وہ مرتے ہیں، نہ تمہیں غم ہوتا ہے، لذت تو اس حمد میں ہے بیٹا مر جائے پھر بھی بندہ میری حمد کرے،
یہ ہمت جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، رب کائنات نے فرما رکھا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، اجنبیت بھی ہو، پردیسی کا ماحول بھی ہو، گھر سے دوری بھی ہو، گھر لٹا ہوا بھی ہو، بیٹے شہید ہو چکے ہوں، سارا خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو، بدن زخمی ہو، پھر بھی جو الحمدللہ کہے یہ وہ حمد ہے جو تم سے نہیں ہو سکتی. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور آزمائش کا فلسفہ بھی یہی تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تجھے آزمائیں گے. آزماتا تو وہ ہے جس کو خود پتا نہ ہو، تو کیوں آزماتا ہے رب؟ اس لیے مجھے تو پتا ہے، اوروں کو بھی پتا چلے. کل کو یہ نہ کہے اللہ نے جنت کی سرداری کی سیٹ تو مفت میں ان کو دے دی، ہم بھی اہل تھے تو اللہ نے اس لیے امتحان لیا. نتیجہ وہ پہلے جانتا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جنت کی وہ سیٹ اسے ملتی ہے جو کربلا والا امتحان پاس کرتا ہے. یہ انداز تھا وہاں پر شہادت کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب جس وقت ان لاشوں کو اٹھا رہے تھے، مقدس اجساد کو اکٹھا کر رہے تھے، تو صبر و استقامت اس حدیث کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ جب روح قبض کر کے فرشتے پہنچے تو اللہ نے پوچھا تم روح قبض کر کے لے آئے ہو؟ عام انسان کا بیٹا، اور یہ تو گلشن نبوت کے پھول، اور پھر اہل بیت اطہار، اور پھر شہادت کا مقام، اور گھر سے دوری. گھر سے دور تو جو سفر میں مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. موت الغربت شہادت، پردیسی کی موت مستقل شہادت ہے. اور یہ پھر یزید کے خلاف جہاد اسلامی کا دور، ہر بچے کی وفات پر، ہر مقدس نفس کے نکلنے پر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے نام جنت میں نئے نئے محل تعمیر ہو رہے تھے اور عرش پہ تذکرہ ہو رہا تھا. فرشتوں یہ ہیں وہ حسین جو ہر وقت میرا شکر کرتے ہیں اور ہر زمانے میں میری تعریف کرنے والے ہیں. محتشم سامعین حضرات، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار اگر اس کو مختصر لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو یہی کہہ سکوں گا، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے. ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے. ہے آج بھی وہ ممبر و مسجد کی روشنی دیا جو حرم میں جلایا حسین نے. ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے. ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے. تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا، تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے. ان کا وہ کردار اور ان مشاہد پر حاضری، اس سے جو پیغام ملتا ہے وہ پیغام آج ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے. اس سے آگے کیا کوئی حد ہو سکتی ہے ظلم و ستم کی؟ اور اس سے آگے کیا کوئی کنارہ ہے کہ مسلمانوں کو مزید چھیڑا جائے اور مزید ان کو برانگیختہ کیا جائے؟ سارے حساب مکمل ہو گئے اور ساری جو مختلف امتحانات کی کڑیاں تھیں ان کے آپس میں ڈانڈے مل چکے ہیں. اب انتظار ہے کہ کب حسینی حمیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. یاد کرو جس وقت احد کے میدان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو بھیجا، جاؤ سعد کا پتہ تو کرو، اگر وہ زندہ ہوئے تو ان کو میرا سلام دینا اور پوچھنا کیف تجدک، سعد حال کیا ہے؟ حضرت زید کہتے ہیں میں چلا گیا، زخمیوں کے درمیان سے گزرتے گزرتے میں نے جو دیکھا تو کیا تھا، اذن بہی 70 ضربہ، بدن پہ 70 زخم تھے. سیر اعلام النبلاء نے نظابی نے لکھا ہے 70 زخم تھے اور سانس اکھڑی ہوئی تھی، روح نکلنے والی تھی. یہ پہنچ گئے اور کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام، محبوب علیہ السلام تجھے سلام دیتے ہیں. حضرت سعد کا چہرہ کھل اٹھا اور کہنے لگے میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ میری شہادت کا اجر بھی میرے محبوب کو عطا فرما دے. ایسے انداز میں یہ دیکھو محبت کا رنگ کتنا پختہ تھا. یہ صحابہ کا جو وفا کا پہلو ہے کس قدر تھا. کہتے ہیں میرا بھی سلام ان کو دینا. اب احساس نے پوچھا سلام کن کو بھیجتے ہو؟ محبت کھوکھلی ہوتی تو کہتے مجھے تو مروا دیا ہے، اب مجھے سلام بھیج رہے ہیں. پوچھا سلام کن کو پہنچاؤں؟ تو ان کا انداز یہ تھا
وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کے عشق میں باغ جنا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے شوق میں شجر یقین سے کونپلے نکلیں، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔ حضرت سعد نے پیغام دے دیا تو حضرت زید نے کہا کیف تجدو کا حال کیا ہے؟ تو کہنے لگے انی لاجد ریح الجنہ، حال بڑا اچھا ہے، لیٹا تو احد کے میدان میں ہوں مگر خوشبو جنت کی آ رہی ہے، جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ تو زید میرا ایک پیغام صحابہ کو بھی دینا اور قیامت تک کے لوگوں کو دینا، وہ پیغام ہمارے لیے بھی تھا۔ کیا؟ فرمایا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ وفیکم عین تطرف۔ فرمایا قیامت تک کے مسلمانوں سن لو، اگر تم میں سے ایک شخص کے زندہ ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اگر نبی علیہ السلام کی توہین کر گیا تو اللہ اس ایک کو بھی معاف نہیں فرمائے گا، چاہے جائے کہ مسلمان لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں۔ حضرت سعد نے جاتے ہوئے کہا ایک بھی تم میں سے ہو تو وہ یہ نہیں بہانہ کر سکتا کہ اللہ دشمن کروڑوں تھے میں اکیلا تھا میں کیا کرتا۔ فرمایا یہ امتحان ایسا ہے کہ زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہے گا، اگر ایک کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ناموس رسالت پر انگلی اٹھا گیا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ پوری دنیا بڑی ہوئی ہو۔ 57 کے قریب ممالک OIC مردہ سوچ کے جنازے اور یہ سارے مل کر بھی ان کا حساب نہ کر سکیں۔ اصل معاملہ وہاں بعد میں بگڑا ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اصل میں خود اسلام کے اندر جو بھیڑ نما بھیڑیے تھے اور آستین کے سانپ جو تھے انہوں نے ان لوگوں کو خود گستاخیاں کر کر کے طریقے بتائے ہیں، خود اپنی کتابوں کو انہوں نے گستاخیوں سے بھرا ہے، پھر اس کو چھپوایا ہے، تقسیم کیا ہے، بے وجہ تو نہیں۔ چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے، ایسے لوگ جنہوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر یہ دھندا کیا اور ناموس رسالت پر حملے کیے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج باطل جو ہے اس کی اتنی حوصلے بڑھ گئے ہیں اور اتنی جسارت میں اتر آیا ہے۔ اس واسطے یقیناً ان لوگوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اور علم جہاد بلند کرتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کی ہدایت کا بھی بندوبست کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے جو اسلام کے ابا کے نیچے، اسلام کے جھنڈے کے نیچے، داڑھی کے زیر سایہ اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جو توہین رسالت کا دھندا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں آج قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ اصل میں مجرم ہیں جنہوں نے دشمنوں کو منہ کھولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ القرآن بار بار ان کو للکارتے ہیں اور بارہا ان کے مقابلے میں مناظرہ میں فتح یاب ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ہم بھی یہ کام اگرچہ اور بھی بہت سے محاذ ہیں لیکن جب کوئی اس میں بلاتا ہے تو اس میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ 9 دسمبر 2005 کو ہم نے ان کے مناظرین کے ساتھ 4 گھنٹے شرائط طے کی تھیں اور موضوع یہ ہوا تھا وہابی طائفہ گمراہ طائفہ ہے، اور 4 گھنٹے کی وہ کیسٹیں آڈیو ملتی ہیں۔ 4 گھنٹے میں ہم نے ان کا ناطقہ بند کیا اور ان کو تقریباً اپنی 9-10 باتیں منوا لیں جن سب کا وہ شروع میں انکار کر رہے تھے، اور اپنی مرضی کا جواب دعویٰ لکھوایا، اور جب 25 جنوری کا دن آیا انہوں نے ہر ہیلا کیا کہ مناظرہ جو ہے وہ ملتوی ہو جائے۔ مجھ سے کہا کہ آپ ڈیٹ بڑھا دیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، جو ہو گیا اسی پر ہوگا، اور ان کا طے چونکہ یہ تھا کہ مناظرہ غیر جانبدار جگہ پہ ہوگا تو انہوں نے کہا ہمارا مدرسہ ہے وہاں اگر کرنا چاہو تو کر لو۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے مدرسے کا جب نام آئے گا تو یہ ہماری جان چھوڑ جائیں گے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جہاں تم چاہتے ہو ہم وہیں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ان سے پہلے ہم اس جگہ پہنچے اور ان کو وہاں سے نکال کے اس جگہ سے پھر باہر نکلے، اور 35 مناظروں کے دعوے کرنے والا اور جو اینٹ روڑا ان کو ملتا تھا سب کچھ انہوں نے ڈھیر کر دیا۔ عجیب منظر تھا، ایک طرف توحید اور رسالت کے سچے علمبردار اور دوسری طرف گستاخ بیٹھے تھے۔ ایک وقت طرف حضرت قائد حریت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی بیٹے تھے، اور دوسری طرف شیخ نجدی کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، چہرے مرجھائے ہوئے تھے،
اور وہ جو کہتے تھے مناظرہ کی کیسٹ میں شرائط میں موجود ہے، وہ کہتا تھا میں ثابت کروں گا، آپ 10 منٹ بولیں گے 10 منٹ میں بولوں گا، 5 منٹ آپ بولیں گے 5 منٹ میں بولوں گا. تو سر بزم کہہ رہا تھا میں نے تو شرائط طے کی تھی، مناظرے کا میں نے نہیں کہا تھا، مناظرہ تو میں نے لفظ لکھا ہی نہیں ہے. جو سب سے پہلے مناظرے کا جواب دعویٰ پر جس نے دستخط کیے، سر بزم آنے سے کسی کو کہتا تھا گلا خراب ہے، کسی کو کہتا تھا بواسیر ہے. جب فرار ہوا تو لیٹرین سے پکڑا گیا، کھینچ کے جب اس کو مقام خاص سے لائے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرار ہو گیا. لوگ کہہ رہے تھے ظالم مناظرہ تو نے منہ سے کرنا ہے، اس میں بواسیر کا دخل کیا ہے، بولو تو صحیح بولو تو صحیح. ہر شخص اپنا پرایا کھینچ رہا تھا، مگر کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ حق کے سامنے بول کر اپنے آپ کو مناظر کی حیثیت میں پیش کر سکے. اس کے بعد جو دوسرا ان کا گرو گھنٹا تھا اس کو دعوت دی گئی اور بار بار للکارا گیا کہ تم اٹھو، تم تو اٹھو اور تم تو بات کرو. مگر تقریباً 3 گھنٹے تک ہم وہاں پر موجود رہے اور بالآخر انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے ان کی انتظامیہ نے یہ کہا کہ ایک بار انہیں جانے دو. میرا بار بار یہ اصرار آپ کیسٹ میں سن سکیں گے کہ میں ان میں سے ایک ایک کا نام لے کے کہہ جا رہا تھا کہ میں فلاں کو نہیں جانے دوں گا، فلاں کو نہیں جانے دوں گا، یہ شکست پہ دستخط کریں گے تو پھر ان کو اٹھنے دیں گے. اور وہ چپ سادے ہوئے بیٹھے تھے. بالآخر ہاتھ جوڑے جب انہوں نے اور اپنے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو لے آئے کہ پھر ایک مرتبہ چھوڑ دو، ایک مرتبہ چھوڑ دو. اس پر جا کے ہم نے ان کو چھٹکارا دیا اور میں نے کہا ان دونوں کو میرے آگے لگاؤ اور باہر نکالو، پھر میں اس جگہ سے باہر اٹھوں گا. یہ عجیب منظر تھا. 25 جنوری کو جو مناظرہ ہوا، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوا، جس کو مناظر ہونے پہ دعویٰ تھا بے شمار. سر بزم جب پہنچا تو تبادلہ ہوا. میدان مناظرہ سے بھاگا وہ بار بار، ٹائلٹ سے اس قدر اسے معاشقہ ہوا. قاضی رشید طالب و صفدر کو دیکھیے، وقت کلام چپ تھے، کیا مراقبہ ہوا تھا. مدرسہ انہی کا، قابض ہوئے تھے ہم، پھر ہاتھ جوڑتے تھے، اٹھو خاتمہ ہوا. یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاریخی فتح اہل سنت کو عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ حق حق ہے اور ہمیشہ باطل پہ غالب رہے گا. میرا تو یہ نعرہ ہے، یہ پوری کائنات اہل سنت کی صداقت سے عبارت ہے. ہر ذرے پر ہمارا عقیدہ لکھا ہے. چاند کے ماتھے پر بھی سنی عقیدہ ہے، سورج کی چمک میں بھی سنی عقیدہ ہے، گلاب کی خوشبو میں بھی سنی عقیدہ ہے، شہد کی لذت میں بھی سنی عقیدہ ہے، موجوں کی روانی میں بھی سنی عقیدہ ہے، کائنات کی کہانی میں بھی سنی عقیدہ ہے. اس واسطے میں تو ببانگ دہل کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. اب اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا ہے. یہ 2 چٹیں آئی تھیں، ان کے لحاظ سے مختصر جواب عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایک نعت کا انداز شروع ہوا میوزک کی طرز پر نعت پڑھنے کا اور لفظ اللہ کو میوزک کی شکل میں ادا کرنے کا. تو ہم نے داتا حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف سے اصلاح کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے. اب دور دور تک اس کے اثرات پہنچے ہیں اور کافی لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے. تو اس مسئلہ کی جو حیثیت ہے وہ معمولی سی نہیں. لفظ اللہ سب سے بڑا لفظ ہے، اس کا ادب سب سے بڑا ادب ہے. اگر اس کے ادب کو چھوڑا جائے گا تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا. لفظ اللہ کا تلفظ صحیح ہوگا تو پھر ثواب ملے گا، اور اگر تلفظ ہی غلط ہوگا تو ثواب نہیں، اس پہ عذاب ہو سکتا ہے. اس واسطے وہ لوگ جنہوں نے محض میوزک کا تقاضا پورا کرتے ہوئے لفظ اللہ کے تقاضے کو نہیں دیکھا کہ اس میں درمیان والا الف بھی پڑھنا ہے اور اس میں ہا کا تلفظ بھی کرنا ہے، کچھ لفظ اور کچھ حلق کا ہڈکورا اس کو شامل کر کے جنہوں نے اپنا الو سیدھا کرنا چاہا، تو ہم نے ان کو بتایا کہ خدا را
لفظ اللہ کو کمرشل مت بناؤ، لفظ اللہ کا اپنا تقاضا ہے، لہذا اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ لفظ ایسا نہیں کہ اس کو پس منظر کے طور پر ثانوی طور پر استعمال کیا جائے اور دوسری کسی چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ ضرور ذکر خدا کرو مگر صحیح تلفظ کے ساتھ، اور جب وہ ہو تو پھر وہ ہی ہو، اس پر کسی اور چیز کو آواز کو غالب نہ کیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہا تھا کہ یہ ورد وظیفہ ہے، یہ کوئی میوزک کی دھن نہیں ہے کہ اس کو میوزک کی دھن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ان تینوں وجوہ کی بنیاد پر ہم نے ان کو روکا اور اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ جہاں تک پیغام نہیں پہنچا وہاں پیغام پہنچاؤ، یہ مشترکہ فریضہ ہے ہمارا۔ ایک چھوٹے سے ذات کا کوئی نام اگر الٹا لے ہمارا تعلق کو تو ہم نہیں لینے دیتے، اللہ کی ذات کا نام کوئی الٹا لیتا رہے، سارے مجمع والے اور بیٹھے ہوئے سنتے رہے، تو اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس واسطے یہ اصلاح کا پیغام بھی نہایت ضروری ہے۔ اور پھر ان حضرات سے ہم تو خود نعت لکھتے بھی ہیں، نعت پڑھتے بھی ہیں، اور اس سے ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بیٹری بھی دی ہے اور مدینہ شریف سے کرنٹ بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن بیٹری چارج کر کے چاندنی کرنے کی ضرورت ہے، بیٹری چارج کر کے اندھیرا کرنا یہ بیٹری کے چارج کرنے کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اس واسطے کردار کے لحاظ سے بھی نعت خواں ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ شریعت کا ایک حوالہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف میں، لعن اللہ المتشبہین بالنساء، کہ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ کپڑوں کی مشابہت اختیار کرتے۔ اب اس کو انہوں نے معمولی سمجھ لیا کہ نئے نئے دوپٹے اور نئے نئے پجامے اور نئی نئی قمیصیں اس طرح کی، یہ ساری ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دین کا حوالہ ہے، تو پھر دین کی وجہ سے عزت ملی ہوئی ہے تو دین کے تقاضے بھی پوری ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ موجب لعنت ہو جو بزم میں جس کو سب سے بڑے منصب پہ بٹھایا گیا ہے۔ اس واسطے یہ باتیں بھی ساری بڑی قابل غور ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ہماری محفل نعت مزید مقدس ہو جائے گی اور اس کے تقاضے مزید پورے ہو جائیں گے۔ یہ رکا دعا کرنے کے لیے انشاءاللہ حضرت شیخ القرآن اس کے اختتام پر دعا فرمائیں گے۔ باقی اب میں اپنی گفتگو اس رکے پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی دعا کا ہے کہ حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کچھ بیان کرو، چونکہ حسینی جذبہ تھا ان کا بھی، اور ساری زندگی انہوں نے وہی اذان پڑھی ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ادا کی تھی۔ تو میں اختصار سے یہی کہہ سکتا ہوں، وہ شہر حبس میں ٹھنڈی ہواؤں جیسا تھا، غضب کی دھوپ میں برگد کی چھاؤں جیسا تھا، آلودہ ماحول میں مہکی فضاؤں جیسا تھا، اور ظلمت شب میں اٹھتی شعاؤں جیسا تھا، لوگوں کے ظلم پہ یوسف اداؤں جیسا تھا، ہیبت میں باپ شفقت میں ماؤں جیسا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، تشریف رکھیں۔ ہمارے بڑے محترم دوست